بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز سلطان کا دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ تمام درباری ان کا فیصلہ بہت باریکی سے دیکھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ اکثر اوقات ان کا فیصلہ دیکھنے کے لیے کافی دور دراز سے آیا کرتے تھے، کیونکہ جس سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے تھے ایسا آج تک کسی بھی بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ ان کی پہچان ہی سب سے جدا تھی۔ ابھی وہ ایک عورت کا فیصلہ کر کے ہٹے ہی تھے کہ اچانک ہی چار مرد ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ابھی جو وہ اپنی نشست چھوڑ کر دربار کا اختتام کرنے والے تھے، سامنے چار مزید مردوں کو دیکھا اپنی نشست پر واپس براجمان ہوئے اور ان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ چاروں سلطان کی عدالت میں کھڑے ہو کر ان کو ادب سے سلام کرنے کے بعد اپنا مسئلہ سلطان کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ چاروں آدمیوں میں سے قطار میں کھڑے سب سے پہلے آدمی نے بولنا شروع کیا۔ سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو آپ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلا کر اس کو جان کی امان دے دی تو وہ فوراً ہی اپنا مسئلہ سلطان کی گوشہ گزار کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں تو بہت پاکیزہ معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اندر سے ایک طوائف ہے۔ پہلے تو وہ زناکاری صرف غیر مردوں کے ساتھ کرتی تھی، لیکن اب اس نے حد کر دی ہے۔ اب وہ یہ کام مردوں کو چھوڑ کر جانوروں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کے گھر میں ایک کتا ہے، وہ اس سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس کو گاؤں کے درخت کے ساتھ باندھ کر پتھر مارے جائیں۔ یہ عورت اس سے قابل ہے۔ جبکہ اس آدمی کی یہ بات سن کر پورا دربار ہی دنگ رہ گیا تھا۔ سلطان کی حالت بھی کسی سے غیر نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے گرج کر کہنے لگے، تم جانتے ہو تم کہاں پر اور کیا بات کر رہے ہو، یا پھر تم یہ بات بھول چکے ہو کہ تم اس وقت کس کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہو؟ یاد رکھنا، یہ آدمی یہاں پر کہنے والی بات بالکل سچی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ذرا بھی غلطی ہوئی تو تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھ آئے ہوئے تین آدمی بھی پہلے والے آدمی کے ہاں میں ہاں ملانے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ عورت طوائف ہے اور اب وہ مردوں کو چھوڑ کر کتوں کے ساتھ یہ کام کرنے لگی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اس عورت کو بلا لیں یا پھر گاؤں کے کسی بھی فرد سے اس بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اب وہ چاروں مرد اتنے دعوے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ سلطان بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو فوراً ہی دربار میں طلب کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر اصل بات کیا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک طرف بات پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ ہی دونوں کی طرف کی بات کو سن کر پھر فیصلہ کرتے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان چاروں آدمیوں کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا تھا جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ پایا تھا۔ سلطان کے سپاہی اس عورت کو گرفتار کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ دربار میں اب موت جیسا سناٹا تھا۔ پہلے جو سلطان کے نام کے نعرے لگ رہے تھے اور ان کے فیصلے کی داد دی جا رہی تھی، اب سب لوگ ہی پریشان حال دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ سا تھا۔ سب لوگ ہی اس کا فیصلہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں سلطان کے حکم کی تعمیل ہو گئی تھی اور وہ عورت جس پر اس طرح کی بدکاری کا الزام لگایا جا رہا تھا وہ دربار میں حاضر ہوئی۔ سلطان کی آنکھیں بے ساختہ اس عورت کی جانب اٹھی تھی جو خود کو سفید چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سلطان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے آتے ہی دربار میں چہمہ گومیاں شروع ہو چکی تھی۔ لوگ نہ جانے اس عورت کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ سلطان نے اس عورت کو دیکھا تو انہیں چنبا ہوا کہ ایسی پاکیزہ عورت بھلا ایسا کام کیسے کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے عورت، تمہارے بارے میں ایک شکایت ہمارے پاس آئی ہے کہ تم کتوں کے ساتھ زناکاری کرتی ہو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ان چاروں مردوں کا کہنا ہے کہ تم ایک طوائف ہو، اور تم کیا یہ بھول چکی ہو کہ ہماری سلطنت میں یہ کام کرنا منع ہے؟ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے
اسے ہم 10 سال کی قید میں ڈال دیتے ہیں، اگر وہ عورت ہو تو اس کو بھی، اور اگر وہ مرد ہو تو اس کو بھی۔ کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جبکہ وہ عورت یہ بات سن کر بے ساختہ ہی زار و قطار رونے لگی۔ سلطان کو اس عورت کی منطق بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواب دینے کی بجائے رو کیوں رہی ہے۔ چند منٹ تک سلطان اس کو یک ٹک دیکھتے رہے، لیکن اس عورت کا رونا ابھی تک جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور فوراً ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اندر سے شاہی دائی کو بلایا جائے، تاکہ وہ شاہی دائی اس عورت کا پورا معائنہ کر کے بتائے کہ یہ آدمی جو بات بول رہے ہیں کیا وہ درست ہے۔ ان کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی ایک سپاہی کے ہمراہ دائی جو شاہی دربار میں ہی رہتی تھی وہ حاضر ہو چکی تھی۔ اس کے آتے ہی سلطان نے سارا مسئلہ اس دائی کے گوشہ گزار دیا تھا، اور اس روتے ہوئی عورت کو محل کے اندر بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ شاہی دائی اس کا تفصیلی معائنہ کر لے، تاکہ تمام حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ سلطان اور دربار میں موجود تمام درباری ہی شاہی دائی کے معائنے کے انتظار میں تھے۔ سلطان ان چاروں مردوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو آنکھیں نیچے کیے دربار میں خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی دربار کے اندر موجود حجرے کے اندر سے دائی چیختی ہوئی باہر آئی۔ اس کی چیخ سے پورا دربار ہی ہول چکا تھا۔ سلطان بھی بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تھے۔ شاہی دائی کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی سچ سلطان کو بتانا چاہ رہی ہو، لیکن وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں بتانے سے قاصر تھی۔ سلطان نے ایک نظر ان چاروں مردوں کو دیکھا جو سمی ہوئی نگاہوں سے دائی کو دیکھ رہے تھے، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دائی کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا، اور پھر واپس محل کے اندر بھیج دیا، اور خود بھی اپنی نشست سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ دربار میں ایک بار پھر چمک گومیاں ہونے شروع ہو چکی تھی۔ کوئی اس عورت کے بارے میں غلط القابات استعمال کر رہا تھا، تو کوئی اس عورت کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی ایک درست فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان محل کے اندر سے باہر آئے تو ان کے چہرے کے اضلاع کافی حد تک خطرناک تھے۔ ان کے پیچھے ہی وہ عورت خود کو سفید چادر میں لپیٹے ان کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ سلطان کے چہرے کے اضلاع یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ جو اب ہونے والا ہے وہ بہت ہی بدترین ہونے والا ہے۔ وہ عورت اپنی جگہ پر ایک بار پھر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد تھا، اس کی چال میں نہ ڈر پن تھا۔ سلطان اپنی نشست پر خاموشی سے براجمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے غضب بھری نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، فی الحال کے لیے ایک آدمی کے علاوہ تم تینوں دربار سے باہر چلے جاؤ، میرے سپاہی تم لوگوں کو اطلاع کر دیں گے، اس کے بعد تم لوگ دربار کے اندر آ جانا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی جانب سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا کہنا ہے اس عورت کے گھر کے اندر ایک کتا ہے، اور تمہارا کہنا ہے کہ یہ عورت اور وہ کتا بدفعلی کرتے ہیں، تو یقیناً تم نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کتا کس رنگ کا ہے؟ یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس آدمی کے چہرے سے ایک سایہ سا گیا۔ تمام درباری اس آدمی کو تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان بھی اپنی گہری نگاہوں سے اس آدمی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو ایک بار پھر اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، بولو وہ کتا کس رنگ کا ہے؟ ان کے ایک بار پھر سوال کرنے پر اس آدمی نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، سلطان معظم، وہ کتا سفید رنگ کا ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی اور سر اس بات میں ہلایا، اور اس آدمی کو باہر بھیج کر دوسرے آدمی کو بلا لیا۔ اس سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کتا خاکی رنگ کا ہے۔ سلطان نے اس بار بھی سر اس بات میں ہلایا، جبکہ دربار میں موجودہ لوگ اب الجھن بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ جب تیسرے آدمی سے یہی سوال کیا گیا تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ کتا تو میرون رنگ کا ہے۔ اس کے بعد جب چوتھے آدمی سے یہ سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کتا تو کالے رنگ کا ہے۔
جبکہ انہوں نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کتے کو دربار میں لے کر آیا جائے جو اس عورت کے گھر میں رہتا ہے۔ ان کے حکم پر فوراً تعمیل کی گئی۔ ان چاروں مردوں کو دربار میں ایک بار پھر ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سپاہی کے ہمراہ وہ کتا دربار میں داخل ہوا تو وہ نہ ہی خاکی رنگ کا تھا، نہ سفید، نہ کالا، اور نہ ہی میرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو ہر رنگ کا بنایا تھا۔ اس کتے کو دیکھنے کے بعد وہ چاروں مرد کام سے گئے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ جبکہ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا جو تشکر بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اب اس بار اس عورت سے سوال کیا، تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اس کتے کے ساتھ یہ بدفعلی نہیں کی، تو مجھے بتاؤ کہ یہ چاروں مرد تم پر یہ الزام تراشی کیوں کر رہے ہیں کہ تم نے اس کتے کے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ وہ عورت بھری ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اپنے گھر میں رہنے کی عادی ہوں، میں کبھی بھی کسی غیر مرد سے باہر ملاقات نہیں کرتی، نہ ہی کسی غیر مرد سے بات کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاروں مرد میری جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ سے کیا خطا سرزش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میں تو خود دکھوں کی ماری ہوں۔ میری شادی کو صرف 1 سال ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ میں کبھی بھی کسی غیر ضروری وجہ سے باہر نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ میرے آنے جانے سے آوازیں کستے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے اکیلا اس دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے۔ میرے سر پر نہ بھائی کا سایہ ہے نہ باپ کا، اور اب تو شوہر کا بھی سایہ میرے سر پر نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ میں اپنا ہر راز و نیاز اللہ سے کرنے لگی۔ میرے گھر میں بہت زیادہ تنہائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا جس سے میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں۔ بہت سے لوگ میری پرہیزگاری کو دیکھ کر مجھے عزت دینے لگے۔ پہلے جو لوگ میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے، ان لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا بند کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے باقی ہیں جو بیوہ عورت کو سکون کی زندگی میسر نہیں ہونے دیتے، اور انہی لوگوں میں یہ 4 آدمی بھی شامل ہیں۔ سلطان معظم، شوہر کی زندگی میں تو میں نے کبھی بھی گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، میرے سارے کام وہی کرتے تھے۔ میں گھر کے اندر رہ کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کے گھر کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب میرے شوہر کا انتقال ایک موذی مرض کی وجہ سے ہو گیا تو میں نے خود کو گھر کے اندر ہی قید کر لیا تھا۔ تھوڑی دنوں بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو مجبوراً مجھے اپنے قدم گھر کے دروازے سے باہر نکالنے پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود کے پردے کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں خود کو ڈھانپ کر جانا پسند کرتی تھی، کیونکہ میرے اللہ نے اس چیز کا حکم قرآن پاک میں بھی دیا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہر چیز کا خیال رکھ کر باہر جایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے عزت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے تو بہت سے لوگ مجھے اپنی ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے، لیکن میں کسی کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتی تھی اور خاموشی سے اپنا کام وغیرہ کر کے گھر آ جاتی تھی۔ ایک روز میں کسی کام سے باہر گئی تھی کہ اچانک ہی مجھے راستے میں ایک چھوٹے سے کتے کا بچہ بہت زخمی حالت میں نظر آیا، تو میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کی تو وہ چند دن میں ہی صحتیاب ہو گیا، اور ان تھوڑے سے دنوں میں ہی وہ مجھ سے اتنا مانوس ہو گیا کہ میرے دل نہیں کیا کہ میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں۔ میں بہت عبادت گزار ہوں، لیکن اس کتے میں ایک خاصیت ہے کہ وہ کبھی بھی میری عبادت گاہ میں داخل نہیں ہوتا۔ انہیں سب چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس جانور کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی، لیکن جیسے میں خود گھر میں رہنے کی عادی ہوں، میں نے اس کتے کو بھی گھر میں رکھنا ہی شروع کر دیا۔ میں اس کو دنیا والوں کے سامنے بالکل بھی نہیں لائی تھی، میں خاموشی سے اپنے گھر میں ہی اس کتے کو رکھ رہی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر رہے تھے۔ ایک روز میرے گھر پر ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اس آدمی کی آواز سن کر میں خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔
میں نے اس دروازے سے ہی لوٹا دیا کہ یہاں پر کوئی طوائف کا کوٹا نہیں کھلا ہوا جس میں تمہیں وقت گزارنا ہے۔ اس آدمی نے میری منتیں کی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان معظم، میں نے اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے۔ یقیناً ان چاروں مردوں میں سے ہی کوئی ایک آدمی تھا۔ اگلے روز بھی ایک اور آدمی میرے دروازے پر آیا اور اسی انداز میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے مجھے دعوت گناہ دینے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اس کے بدلے میں مجھ سے جتنی بھی دولت چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون آدمی ہے۔ میں دروازے کے قریب ہوئی اور بلند آواز میں کہنے لگی، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن میں کوئی غلط کام آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی میری اس بات کے جواب میں کہنے لگا کہ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری پہلے ہی 4 بیویاں موجود ہیں اور وہ لوگ جیس کے اندر بہت مال و دولت لائی ہیں۔ اگر میں تم سے شادی کروں گا تو میری زندگی بدتر ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں بہت دولت سے نواز دوں گا لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس کو انکار کر دیا اور دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ سلطان معظم، میں باہر جانے سے بھی خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ میں گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اللہ کے سامنے زار و قطار رویا کرتی تھی اور غیبی مدد مانگتی تھی تاکہ میری ان آدمیوں سے جان چھوٹ جائے۔ اس دن کے بعد سے تو میرے گھر کے سامنے لوگوں کا رش ہی لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ میرے گھر پر پتھر کی برسات کرتے ہوئے اس بات کا شور کرتے تھے کہ تم زانی عورت ہو، تم طوائف ہو، نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے تھے۔ میرے گھر سے باہر نکلنا اجیرن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جبکہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ عورت یہ سب کہتے ہوئے ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی، جبکہ سلطان نے ان چاروں مردوں کی جانب دیکھا جو اس عورت کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کی وجہ سے وہ چاروں مرد سلطان کی جانب متوجہ ہوئے اور گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کہانیاں اپنے سے من گھڑت کر رہی ہے، یہ جھوٹی مکار عورت ہے، یہ زانی ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ وہ چاروں مرد ایک آواز ہو کر اسی بات کی گردان کیے جا رہے تھے، جبکہ سلطان نے اس کتے کی جانب دیکھا جو زبان نکالے اس عورت کے پاؤں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس کتے کے قریب بیٹھ کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، تم چاروں مردوں کا کہنا ہے کہ یہ عورت زانی ہے، یہ عورت طوائف ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ یہ اس کتے کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، تو اب یہ کتا ہی اپنی زبان سے بتائے گا کہ یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے۔ جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ پورے دربار میں ایک بار پھر چمگومیاں شروع ہو گئی، اور یہ چمگومیاں آہستہ آواز میں نہیں بلکہ کافی تیز اور بلند آواز میں ہو رہی تھی۔ سب لوگ یہ بول رہے تھے کہ سلطان کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عورت اور چاروں مرد بھی حیران نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان چاروں مردوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، لیکن یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ تو بے زبان جانور ہے، یہ بول تو نہیں سکتا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، جب اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندوں پر تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد ضرور بھیجتا ہے، اور وہ یقیناً اس بار بھی اپنی غیبی مدد ضرور بھیجے گا اور اس کتے کو زبان دے گا تاکہ وہ اپنے مالک کی بے گناہی تمام لوگوں کے سامنے ثابت کر سکے۔ انہوں نے اس کتے کی جانب دیکھا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، اے بے زبان جانور، آج تیرا مالک بہت اذیت سے دوچار ہے، ایک تو ہی ہے جو اپنے مالک کو اس اذیت سے نکال سکتا ہے اور اس کی بے گناہی لوگوں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے۔ تجھے تیرے مالک کی قسم ہے، بول اللہ کے حکم سے کہ تیرے مالک بے گناہ ہے، اس نے تیرے ساتھ زنا نہیں کیا ہے۔ جبکہ سب لوگ ہونگ پنے سلطان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ بھونک رہا تھا
دربار میں چمگویاں ہو رہی تھی کہ یہ کتا بول رہا ہے، لیکن اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت سلطان نے بلند آواز میں کتے سے کہا کہ اگر یہ تیرا مجرم ہے تو جا کر ان کو کاٹ لے اور اپنی مالکن کے بے گناہی ثابت کر۔ اس کتے نے فوراً دوڑ لگا دی اور ان چاروں بدکاروں پر جھپٹ پڑا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب ان چاروں کو یہ لگا کہ وہ کتا ان کو کھا جائے گا تو ان چاروں نے فوراً اسے اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہاں سلطان معظم، ہم ہی گناہگار ہیں، ہم نے اس نیک عورت پر تہمت لگائی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی جس نے سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی، جس کو کتے نے پاڑ ڈالا تھا، وہ آگے آیا اور کہنے لگا سلطان معظم، یہ تینوں میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے تھے یہ عورت بہت حسین ہے۔ اس نے اس عورت کو بازار میں ایک روز بنا نقاب کے دیکھ لیا تھا۔ ہوا کی زور کی وجہ سے اس عورت کا نقاب ہٹ گیا تھا اور اس کا روشن چہرہ اس آدمی کے سامنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی یہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے کے بعد پاگل ہو گیا تھا۔ یہ ہر روز ہی اس عورت کے دروازے پر جا کر گناہ کی دعوت دیتا تھا، لیکن ہر روز یہ عورت اس کو چٹک دیتی تھی اور یہی بات اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان نے جب یہ تمام معاملہ سنا اور بڑی عدالت میں اور یہ اعلان کرتے ہوئے اس عورت کو باعزت بری کر دیا، جبکہ ان چاروں مردوں کو پورے گاؤں کے سامنے سنسار کر دیا۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا کر قتل کیا۔ ان کے اس فیصلے سے وہ چار مرد لاکھ جٹ پٹائے، لیکن وہ اٹل فیصلہ کر کے دربار کے اندر جا چکے تھے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی پرہیزگار یا بے قصور انسان پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اپنے پرہیزگار بندوں کو اس تہمت سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے انسان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔